سکھایا انہوں نے بہت سی چیزیں، بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں مجھے آج علامہ صاحب سے، اور کافی عرصے بعد یہ انٹرویو ہم کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ رہا اس میں، تو ایک بہت لمبا عرصہ اس میں جیل میں رہے علامہ صاحب، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر حکومت بھی بدل گئی اس سارے عرصے کے دوران، اکانومی کے بڑے برے حالات ہو گئے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا، خصوصی آپ کی شفقت کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ کو عرضی ڈالتے ہیں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے بھی ہمیں مسلسل کہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد یہ انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ کیا کریں تاکہ لوگ آپ کو زیادہ زیادہ سن سکیں. پہلے میں سب سے پہلے اتنا لمبا عرصہ جیل میں گزارا آپ نے، کیسا ٹائم گزرا وہاں پہ؟ اتنے مہینے اپریل سے لے کے نومبر تک شدید گرمی کا جو ہے وہ موسم، اس کے اندر کچھ سہولیات دی تھیں یا کس طرح سے رہا، اور کیسے یہ عرصہ گزار دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. اور آپ کی محبت، اور ہم آپ کو ایک صحافی کے ساتھ اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں جزاک اللہ، کہ بالکل ہے. جو کچھ حق سچ کوئی دکھانے کی کوشش کرے وہ اپنے طور پر ہو، جیسے بھی ہو، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور جیل تو بابا جی کہا کہتے ہیں اوقات ہمہ بود کے بسر یار بود، باقی بے حاصلی و بے خیردی بود. تو جیل کا وقت تو بہت قیمتی ہے کہ وہ مالکوں کے ایک ڈیوٹی کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک مشن کے لیے، ایک نظریے کے لیے، جس نظریے کے لیے بابا جی نے ہمیں زندگی میں پڑھایا اور اسی نظریے کے اوپر لے کر چلے اور ہر میدان عمل میں ساتھ رکھا، اسی نظریے کی اوپر چلنے کے لیے اسی سفر کے دوران جیل گئے. تو جیل تو ایک بڑا حسین لمحات کا وقت تھا، گزر گیا. ہوتی نہیں ہے حسین جیل ویسے کبھی. جی ہو جاتی ہے اگر ان کے نام پر ہو. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کا میں انٹرو میں ذکر کرنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ انڈین جو بی جے پی کے رہنماؤں نے بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس حوالے سے میں نے تو آپ کا بیان دیکھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو پتہ چلے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کا بیان ٹائملی لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا، وہ کون سی پابندیاں ہیں؟ کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کچھ لوگوں نے آپ کی پکچرز شیئر کر کے کہا کہ مولانا سعد رضوی صاحب کا اس کے اوپر بیان نہیں آ رہا، اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی نہیں آ رہی ان کی جماعت کے حوالے سے. تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ کس کس سوشل پلیٹ فارم پہ، کس کس میڈیا پہ کیا کیا پابندیاں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چاہنے والوں کو آپ بھی بتائیے کہ کیا اس کی وجہ ہے. بسم اللہ. وہ بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر بیان تھا وہ سب سے پہلے پچھلے اتوار، یہ تو لوگوں کو کل اور پرسوں ایک پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا، اور اس کے بعد اللہ رسول اللہ یا مودی ایک وہ عرب ممالک سے بھی چلا. تو اس سے پہلے پچھلے اتوار ہی ہم نے بالکل واضح طور پر مودی حکومت اور اس کے رہنماؤں کو پیغام دیا تھا کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ایک لفظ برداشت نہیں ہو سکتا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیانیہ کو تھوڑا سا ہلکا ہے. ہم نے تو اس کو کہا کہ اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، کیونکہ یہ بیانیہ امت کا بیانیہ ہے کہ من سب نبی فقتلو. باقی اس پیغام کا نہ پہنچنا تو یہ لوگوں کا ایک ہے کہ وہ مانتے کسی اور کے ہیں، پیچھے کسی اور کے چلتے ہیں، تو ہماری باتوں سے وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں. آج کل ایسا دور آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ایک پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمارا پیغام ان تک لیٹ پہنچتا ہے، اور کچھ وہ بھی ذرا پردہ اوڑھ کے رکھتے ہیں ہماری جانب سے کہ جناب ان کو تنقید کا موقع مل رہا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں سبق یہ پڑھا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، اس میں کوئی بھی دنیا کا ہو. جب بڑے بڑے جناب اس معاملے میں بڑی سختیاں تھیں اور سارا کچھ، ہم نے تب نہیں بات کرنی چھوڑی. یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، اور نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ تو ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی. یہ لوگوں تک دیر کا پہنچنا یہ انہی مواصلات کی جو پابندیاں ہیں اور ان کا ذریعہ ہے، ورنہ تو ہماری طرف سے تو اسی وقت پیغام آ گیا، اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ اس کی سزا موت ہی ہے. وہ کوئی مسلمان اس کو موت کے گھاٹ اتار دے یا اس کی حکومت قانون اس کو گرفت ملے. اگرچہ انڈیا ہے وہاں پہ تو یہ قانون نہیں ہوگا، قانون جس ملک میں ہے وہاں بھی رونا پڑتا ہے گستاخ رسول کو پکڑوانے کے لیے، تو وہ انڈیا ہے، لیکن اس کی سزا وہی ہے جو کہہ دیا گیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا. اور مودی کہتا ہے کہ میں نے اس کی مذمت نہیں کرنی. تو میں نے کہا، رات میں بھی کہا کہ تم مذمت نہ کرو، پھر لبیک والے تمہاری مرمت کریں گے انشاءاللہ. جی مذمت کر دی ہے اس نے، معافی کا مطالبہ بھی کر دیا اس نے. چلیں یہ بھی چلیں
اچھی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو مان کر ہو سکتا ہے. اگر کوئی دنیا کا بدامنی چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے مسلمانوں کو چھیڑ کر. وہ جہاں بھی کئی بات ہوگی, دیکھا نہیں آپ نے پوری امت میں, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, یہ نہیں نکالی جا سکتی. یہ تعلق نہیں توڑا جا سکتا. یہ تعلق عرب ہو, اجمی ہو, کالا ہو, گورا ہو, کہیں بھی کا بھی ہو, جب اس کے آقا کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی تو وہ مچل جائے گا. اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد نے ہماری تربیت ہی اس ماحول میں کی ہے. کوئی جناب کہیں سے ٹیڑھی آنکھ ہوتی بعد میں ہے تو ہم تو اس کو نکالنے کے لیے پہلے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. مجھے علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے عرب ممالک نے بڑا معیشت کے اوپر سمجھیں کہ آپ قدم اٹھایا اور انڈین پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کر دیا, جس کی وجہ سے مودی جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی معافی مانگیں اور ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو بھی اور کچھ نہیں تو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. جی, اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے, بالکل کرنے چاہیے. لیکن دیکھیں عرب ممالک میں ریاستی سطح پر ہوا ہے. ان کے مفتیان کرام جو مطلب ریاست کے مفتی ہیں, انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. اسی طرح اگر ہماری ریاست بھی کسی موقع پر بھی ایسا ہو تو ڈٹ کے کھڑی ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کفر بابا جی فرماتے تھے تم میدان میں نکلو تمہارے پاؤں میں گر جائے گا. آج تک ہم ان کو جناب کہتے رہے کہ یورپی یونین سے کیسے تعلقات توڑیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. ہم نے عملی اقدامات کیے, انہوں نے ذرا کا عملی قدم اٹھایا, دیکھیں کفر کی لیگ فوراً گر گئی ہے. اور ان کی جرت, انہوں نے معافی مانگنے کا بھی اعلان کر دیا, سارا کچھ اعلان کر دیا. اور اس کو جو بھی ہے, اگر ہم آگے سے ان کے ساتھ یہ جو ہمارے حکمران یہ کہیں کہ اس کو جناب قانون کے تحت اس کو جو بھی ہے سزا دی جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے. یہ ڈرتے ہیں, ہمیشہ معیشت کو رہتے ہیں. معیشت کون سی بہتر ہو گئی ہے؟ اگر ہم نے فرانس کو جواب نہیں دیا, معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ معیشت تو اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جواب دیا ہے بڑا غیرت مند ہے اپنے حبیب کی عزت میں, جنہوں نے جواب دیا ان کی معیشت میں برکت آ سکتی ہے. لیکن جنہوں نے جناب ایک مدانت کے شکار ہوئے ہیں, انہوں نے بےغیرتی کا اظہار کیا ہے مطلب کھلے الفاظ میں, تو ان کو ہمیشہ معیشت کا ہی رونا. ان کو ڈر معیشت کا تھا تو معیشت تو $200 سے اوپر ڈالر بھی چلا گیا, اب پیٹرول بھی چلا گیا, سارا کچھ جائے گا. تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ جینا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دینا سیکھیں, اور ان کی جب عزت کی بات آ جائے تو ساری چیزیں پیچھے کر دیں. یہی مومن کا خاصہ ہے, اور عرب ممالک نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ اگر ساری امت اس پر یکجا ہو جائے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, وہ سخت الفاظ آپ بھی کہتے ہیں, میں تو بس اسی چیز کے اندر ہوں. بابا جی کے بارے میں بتا رہا کہ بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ کہہ جاتے تھے, اور یہ شاید ضروری بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی جماعت کا لایا عمل بھی ہے یہ اسی انڈین معاملے کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورس کر رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھائے؟ نہیں, انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے, بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کریں گے, اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس کے اوپر زیادہ سٹینڈ لیں. کیونکہ ریاست یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, یہ مسلمانوں کی ریاست ہے, اس میں بسنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر اس ریاست کا وجود ہوا ہے. تو ان کا کام ہے نا کہ یہ سب سے پہلے بنے. سب جو کہتے تھے وہ جو ابھی اتر گیا ہے, اور جو ابھی آئے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. تو عشق رسول کا اظہار اس وقت پتہ لگتا ہے جب کوئی مخالف سامنے آ جائے. ویسے تو گھر بیٹھے بٹھائے ساری جناب ایک ہائیبریڈ قسم کے عاشق رسول ہیں, لیکن جب جواب دینے کا وقت آتا ہے, جب موقع بنتا ہے, جب آپ کے عشق کا امتحان آتا ہے, تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا عاشق رسول ہے. اور یہ گھر بیٹھے تو سب عاشق رسول بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر عملی اقدامات کے طور پر جہاں تک ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ جائیں گے. لیکن دیکھیں امت کے کھڑے ہونے سے ایک واضح پیغام دنیا کو چلا گیا ہے کہ دیکھیں عرب ممالک بھی کھڑے ہوئے, اب ان کو سب سے آخر میں یاد آیا. یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں نا, یہ دیکھ کر بھیڑ چال, ان کا اپنا تو موقف ہے کوئی نہیں, اب عربوں کا دیکھ کر ذرا ان کو بھی یاد آ گیا, بھائی تم سب سے آگے پاؤں نکال کر تم یہ بات کرو, تمہارے پیچھے چلیں قوم. مطلب پاکستان دنیا کی امامت اسی مسئلے میں کر سکتا ہے, اور تو معیشت تو آپ کے پاس ہے نہیں, ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا ہر لحاظ سے. اور جناب جہاں جاتے ہو پاکستان کو کشکول
ماحول نما ایک ملک بنا کر رکھ دیا ہے اور جناب مانگنے والے مشہور ہو گئے دنیا میں. اگر تم دنیا کی امامت کر سکتے ہو تو کسی ایسے اقدام سے ہی کر سکتے ہو جو اقدام ناموس رسالت, ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی سے ہو, تاکہ پوری امت اور جو اسلامی ممالک ہیں تمہارے پیچھے لگ کر چلیں. لیکن یہ موقف تب لیتے ہیں جب دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, بھائی جا گرم ہے, مطلب پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر جگہ گرم ہے تو ہاتھ نہیں ڈالتے, اگر مناسب آپ ماحول بولیں پنجابی بولیں آپ. پنجابی میں جا تتی ہے ویخ کے پیر رکھ دیں, بھائی تتی دا نہیں. حالانکہ مشکل حالات میں قدم اٹھانا وہ اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے اور وہ قوموں کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے اور باعث افتخار ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. آسان وقت میں کچھ بھی کرنا یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا نا. اگر آج کوئی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا تو وہ لیڈر کہلائے گا, وہ جناب رہنما کہلائے گا, اور وہ پاکستان کو جو اس دلدل سے نکالے گا, معاشی دل سے, وہ رہنما کرائے گا. اگر پاکستان صحیح صورت حال میں چل رہا اور کوئی آ کے کہے میں نے یہ کرنا ہے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے مشکل وقت میں فیصلے کرنا اور درست فیصلے کرنا یہ قوموں کا وتیرہ ہونا چاہیے, اور ان کو لیڈرز کہا جاتا ہے. یہ جناب ماحول دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, جو ہے نا عشق ماحول والا نہیں ہے. حضور سے عشق جو ہے نا وہ ماحول کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ ہاں جی جی وہ وسائل کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ مسائل عشق جو ہے نا وہ بالکل برہان ہے, کھلی دلیل ہے. وہ حضور کے ساتھ جو عشق ہے نا وہ بالکل کسی سوچے سمجھے کے بعد. بابا جی فرماتے تھے کہ یہ انے واہ عشق کرنے کی جگہ ہے. جب یہ حضور کے ناموس کے مسئلے میں انے واہ ہو جائیں گے نا, اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں بھی عزت دے گا. کیا بات ہے. اچھا, ایک بہت اہم چیز جو بڑی گردش کر رہی ہے, پاکستانی وفد اسرائیل گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو حکومت تھی خان صاحب کی, اس کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. احمد قریشی جو کہ اینکر ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل گیا, جو انہوں نے انکار کر دیا اس حوالے سے. لیکن وہ جو خاتون ہے امریکن پاکستانی, انہوں نے اس بات تک کہا کہ جی بالکل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور ہم بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پہلے رائے بتائیں, پھر اگلا سوال اس سے جڑا ہوا میں کرتا ہوں. اسلام میں بین المذاہب ہم آنگی نہیں ہے. اگر بین المذاہب ہم آنگی ہوتی تو حضرت عمر کبھی بھی فتح بیت المقدس نہ کرتے, کیونکہ وہ تو لگے ہوئے تھے اپنے انہوں نے بنایا ہوا تھا سارا کچھ. لیکن حضرت عمر نے فتح بیت المقدس کیا, وہاں سے نکالا ساروں کو. یہ جو بین المذاہب ہم آنگی کے نام پر پورے جناب یہ تماشا لگایا گیا, اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ڈالر مانگنے جاتے ہیں کسی سے, جب آپ بھکاری بنا دیتے ہیں قوم کے جناب بڑوں کو اور یہ مانگنے چلے جاتے ہیں ڈالر, تو وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو, اور اسلام نے کہا یا ایھا الذین لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یاد رکھنا تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ. تو یہ ہم آنگی کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم آنگی مجھے یہ بتائیں کہ جو فلسطین کو ہڑپ کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ جس نے ہمارے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یہودی نو آبادی جناب آبادکاری کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک طرف ہم فلسطین کے رومال گلے میں ڈال کر اسمبلیز میں آتے ہیں, یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور ایک طرف ہم وفد ان کے کہتے ہیں نا شہباز شریف, اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ وہ تھوڑا ڈرامہ کرتے ہیں. جی جی یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں. جو ایک کوئی ریاست مدینہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو تسلیم. کیوں نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال ہے بہت سے لوگوں کا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قابض ہے, اس کا وجود نہیں ہے. اس نے ہماری ریاست فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے. اگر اس کا کوئی وجود ہو کہیں ہو تو وہ اپنا وجود ثابت کرے. وہ تو ریاست ہماری ہے اور اس کے اوپر آ کر وہ قابض ہے, اور اس کو ایک ایجنڈے کے تحت, پوری عالمی ایجنڈے کے تحت امریکہ اور سارے یہ وہ, کیونکہ جو مسلم کی رگے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو پنجہ یہود میں ہے نا, تو یہ جو معاشی سارا یہ سسٹم ہے پوری دنیا میں یہ یہودیت کا ہے نا, تو وہ مجبور کرتے ہیں ان کو, اس قبضے کو ہم لیگل کر دیں گے, لیگل کر دیں گے. اور وہ تو جب لیگل کر دیں گے اس کے بعد نتائج آپ خود دیکھ لیں گے کہ ابھی تو ہم نے اس کو مانا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. جس دن اس کو آپ تسلیم کر لیں گے وہ تو ایک قوت بن جائے گا اور پوری دنیا پہ. اور اسرائیل سے خطرناک اس خطہ وجود پہ کوئی ملک نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کا ہی پودا قادیانیت ہے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے ہر ایک ٹول کو یوز کر رہے ہیں. جی سب کچھ, یہ سارا کچھ. تو یہ معیشت پر قبضہ کر رہے ہیں, سارے اسلحے کو جمع کر رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ امن کے لیے کر رہے ہیں. وہ امن ہوتا تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہ کرتے. آج بھی فلسطینیوں کو 15 دن بعد پانی کا ٹینکر دیا جاتا ہے جو ان کی اپنی زمین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ
دہشت گرد نہیں ہے, وہ قابض نہیں ہے, وہ سارا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی فلسطینی ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پانی کا ٹینکر لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد ریاست کو اور ناجائز ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ جو کسی کے حقوق کو جناب غصب کرنے کے لیے آئے, اس کو تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور جس دن پوری دنیا میں, ابھی تو تسلیم کافی سارے ملکوں نے, عربوں نے بھی کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے. ہاں, اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دین کے لیے, کیونکہ اسلام ہی کسی بھی جو ریاست اس کی بنیاد پر بنی ہو, وہ اسلام ہی اس کی ڈھال ہے. جب اس کی بنیادی اصولوں کو چھوڑا جائے گا تو یہ ہمیشہ گر جائیں گی. تو فلسطین کی بنیاد بھی اسلام ہے اور وہ اسلامی ریاست ہے. جب اس کے اوپر آپ کسی بھی یہودی ریاست کی بنیاد اس کو اجازت دے دیں گے تو اس دن ختم ہو جائے گی ساری بات. اچھا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کافی زیادہ لابنگ کی جا رہی ہے گزشتہ حکومت میں بھی اور ابھی بھی. اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آپ کا اور جماعت کا اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا؟ ہمارا وہی رد عمل ہوگا جو پہلے جس بات میں ہم مشہور ہیں. یہ بات ہم نہیں گوارا کریں گے, بالکل سے بھی گوارا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, قول کے ساتھ نہیں, عملاً بھی ساتھ ہیں. ہم عملاً بھی ساتھ ہیں, یہ سارے قول کے ساتھ ہیں, یہ صرف اس وقت کو کیچ کرنے کے لیے ساتھ ہیں. ہم نے تو آج بھی کہا کہ یاسین ملک کی باری میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم بھارت کو بتا دیں کہ تم نے کیسے یاسین ملک کو سزا دی ہے. لیکن جنہوں نے اپنے ملک کے اندر خود کشمیر کا مقدمہ لڑنے والوں کو سزا دی ہو, وہ کیسے بسا سکتے ہیں؟ اسی طرح جن کو اسرائیل اور ان کے ساتھ یاری دوستی اور تسلیم کا شوق ہے, وہ وہاں چلے جائیں. وہ اس ملک میں کیوں ہیں؟ اس ملک کے بسنے والوں سے پوچھ لو بھائی. فیصلہ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت سے پورے ملک سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی آپ سروے کروا لیں پورے پاکستان سے, مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو یہ کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس کا اتنا سخت رد عمل ہوگا پوری قوم کی طرف سے, شاید حکومت برداشت نہ کر سکے. برداشت نہیں کریں گے, اور اس کا اتنا سخت رد عمل ہوگا پوری قوم کی طرف سے, شاید حکومت برداشت نہ کر سکے.